قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل صد احترام محترم کرم معزز سامعین کرام و معزز سامعات، سب سے پہلے آپ سب احباب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جن احباب نے اس رمضان میں اس مسجد میں مکمل قرآن مجید نماز تراویح میں سماعت فرمایا، وہ سب احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ بزم سجائی، یہ ماحول بنایا کہ آپ احباب بڑے ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سامنے نظر نہیں آتے، لیکن وہی لوگ اس بزم کو سجانے والے ہوتے ہیں۔ احباب، یہ مساجد ہیں تو یہ قرآن مجید کی محفلیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں تو قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، یہ مسجد کے انتظام اور انصرام اور اس کی فکر کرنے والے موجود ہیں، تو آپ احباب آج اس جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس دن جو خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جو جہاں بھی رہتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے۔ ایک تو وہ فرد ہے نا جو دکان پر بیٹھا یہ سوچ رہا ہے میں نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو اور میں مسجد پہنچ جاؤں۔ ایک وہ ہے جو اپنی نماز کی فکر کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو دکان پر بیٹھا یہ سوچ رہا ہے نمازیوں نے آنا ہے، نماز کے لیے لوگوں نے آنا ہے، جمعے کے لیے لوگوں نے آنا ہے، میں نے ان کا انتظام کرنا ہے۔ سردی میں گرمی کا بندوبست، گرمیوں میں سردی کا بندوبست۔ حضرات، اسے چھوٹا نہیں سمجھنا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ تفسیر قرطبی میں سورہ نور کی آیت نمبر 36 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تاجر ہیں، جوان آدمی، 30-35 سال عمر ہے، تجارت کرنے کے لیے شام جاتے ہیں۔ شام اس وقت کی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، 3 بر اعظم وہاں ملتے ہیں، یورپ، افریقہ اور ایشیا کا وہ سنگم ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں سے خریداری کرتے ہیں، آ کر مکہ میں عرب میں بیچتے ہیں۔ ایک دن نا تمیم داری مارکیٹ کا سروے کر رہے تو دیکھا کہ ایک دکان پر کچھ قندیلیں لٹکی ہیں، لال ٹین لٹکی ہے۔ پوچھا یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس میں تیل ڈلتا ہے، فیتا لگتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے۔ عام دیے اور اس میں فرق یہ ہے، دیا ہوا سے بجھ جاتا ہے، عرب کے لوگ اس وقت دیے استعمال کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لال ٹینیں دکھ رہی ہیں، کہا اچھا چلو ایک میرے گھر کے لیے اتار دو، اور ایک ہمارے مدینہ میں مسجد ہے، مسجد نبوی، اس کے لیے اتار دو۔ حضرت تمیم داری گئے اپنی تجارت کے لیے ہیں، اپنا مال لینے کے لیے، لیکن قلبہ معلق بالمساجد، دل اپنی مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہا ایک قندیل اتار دو، قندیل لی، واپس آئے، جمعرات کی رات ہے، غلام سے کہا اس میں تیل ڈالو، زیتون کا تیل ڈالا، مسجد میں لے گئے، مغرب کی نماز ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، مسجد نبوی میں آج تک کبھی روشنی نہیں ہوئی، عشاء کی نماز اندھیرے میں، فجر اندھیرے میں، حضرت تمیم داری آئے اور اس کو جلا دیا۔ پیارے پیغمبر عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ یاد رکھیے ابھی تک پیارے پیغمبر کو نہیں پتا تمیم کیا لے کر آیا ہے۔ حضرت تمیم نے خود ہی جلا دی، بغیر پوچھے ہی جلا دی، اجازت بھی نہیں لی۔ ذوق اور شوق اتنا ہے،
میرے پیارے پیغمبر آئیں گے، آج مسجد میں روشنی ہوگی۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھا مسجد میں روشنی ہے، پہلی مرتبہ مسجد میں روشنی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا من فعل ھذا، یہ کام کس نے کیا، یہ روشنی کس نے لگائی ہے؟ صحابہ نے کہا تمیم الداری۔ اللہ کے رسول، آپ کے صحابی تمیم داری نے، حضور نے تمیم داری کو بلایا۔ اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے، فرمایا اے تمیم، نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ۔ اے تمیم، آج تو نے اسلام کو روشن کر دیا، آج تو نے صرف مسجد نہیں، نورت الاسلام، تو نے اسلام کو روشن کر دیا۔ میں محمد تجھے دعا دیتا ہوں، اللہ تجھے دنیا میں بھی روشن کر دے، اللہ تجھے آخرت میں بھی روشن کر دے۔ اور یہیں پر بس نہیں، کہا لو کانت لی ابنتن، اے تمیم مجھے اللہ نے 4 بیٹیاں دی، میں نے چاروں کے نکاح کر دیے، ایک ابو العاص کو دے دی، 2 عثمان کو دے دی، تیسری میرا علی لے گیا، میری چاروں بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ آج مجھ محمد کے پاس کوئی بیٹی کواری ہوتی، اللہ کی قسم میں تیرے نکاح میں اس کو دے دیتا۔ تو نے مجھے آج بڑا خوش کیا، تو نے پوچھا نہیں، تجھے کہنا نہیں پڑا، تو نے ضرورت کو محسوس کیا، تو لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد نوفل بن حارث، حضور کے چچا ہیں حارث بن عبد المطلب، ان کے بیٹے چچا زاد نوفل بن حارث تشریف فرما ہے۔ کہنے لگے پیارے پیغمبر، اگر آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے تو میرے پاس بیٹی ہے، سید گھرانے کی ہے، حضور آپ کے خاندان کی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے، میری بیٹی کا نکاح آپ تمیم داری کے ساتھ کریں۔ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ، اللہ کے رسول نے اسی مجلس میں تمیم داری کے ساتھ ان کی بیٹی کا نکاح کیا۔ رشتے ایسے ہوا کرتے ہیں، یہ رشتوں کی بنیادیں ہیں، یہ رشتوں کے معیار ہیں۔ جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں، مسجد کے ساتھ وہ تعلق بھی ہے کہ نہیں ہے، مسجد والے اسے جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے۔ یہ تو تھی ان لوگوں کے حوالے سے جو مسجد کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ ان کو مزید طاقتیں دے، وہ آپ کے لیے اسی طرح ماحول سجاتے رہیں، بناتے رہیں، اور آپ جوک در جوک الحمدللہ، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اہل توحید کی نمبر 1 مسجد ہے اس وقت تراویح کے حوالے سے، الحمدللہ۔ سارے بولیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ صحیح وال کی فضا میں یہ ثابت ہو گیا لوگ قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر تراویح سننے کے لیے تیار ہیں، کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی پڑھانے والا ہو، کوئی خوبصورت انداز میں پیارے پیغمبر کا قرآن پڑھے تو انشاءاللہ صحیح وال کے لوگ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا، 3401 نمبر حدیث، فرمایا اِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسجدیں ہوتی ہیں نا، مسجدوں کے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میخوں کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ انداز میں کہنے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے یہ ستون ہلتا نہیں ہے نا، آپ فجر میں آئیں، ظہر میں آئیں، مغرب میں آئیں، یہ ادھر ہی کھڑا ہے۔ فرمایا کچھ مسجدوں میں ایسے نمازی ہوتے ہیں جو ستون کی طرح ہوتے ہیں، فجر میں بھی ہوتے ہیں، ظہر میں بھی ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، مغرب عشاء میں بھی مسجد میں ہوتے ہیں۔ فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، یہ جو مسجد کے ستون ہوتے ہیں نا، یہ فرشتوں کے ہم جلیس ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں فرشتے بیٹھتے ہیں، ان کے دوست اللہ کے گھر کے فرشتے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ، اگر کبھی ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی کام پڑ جائے، نماز میں نہ آئے نا، تو فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ بندہ آیا نہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وَإِنْ مَرَضُوا، اگر وہ بندہ بیمار ہو جائے تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ، فرشتوں کو پتہ لگے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، فرشتے اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں، فرشتے اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں بڑے بڑے ستون ہیں، الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ مسجد میں ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ بزم سجایا ہے، تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا، لوگوں میرے اوپر بڑے لوگوں کے احسان ہیں لیکن ابو بکر کے احسان سب سے زیادہ ہیں، میں نے سب کے احسان اتار دیے ہیں،
ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکا، اللہ ہی اس کے احسان اتارے گا۔ یہ ابو بکر کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراج تحسین پیش کیا۔ میں مسجد کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ جتنے بھی رفقاء ہیں سب کے نام میں نہیں لے سکتا، جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو مبارکباد ہو، اور بالخصوص اس موقع پر ہمیں اپنے حاجی صاحب، حاجی مختار صاحب، جنہوں نے اس بوٹے کو لگایا، جنہوں نے اس بیج کو لگایا، اللہ ان کو خبریں پہنچا۔ آج ان کا لگایا ہوا بیج تناور درخت بن چکا۔ اللہ 3 منزلہ، یہ 30 90 مرلے کی مسجد، اللہ یہ 10-15 مرلے کی مسجد سے 90 مرلے تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ تو حاجی مختار کے درجات کو بلند کرے گا، وہ پوچھیں گے کیا ہوا، اللہ ان کو بتانا تیری اولاد نے، تیرے نام لینے والوں نے، تیرے پیاروں نے تیری بنائی ہوئی مسجد کو آج 2-4 چاند لگا دیے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ مزید ترقیہ نصیب فرمائے، اللہ اس مسجد کو مزید وسیع فرمائے، مزید بڑا فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہوتا ہے اس مسجد پر اور اس مسجد کی انتظامیہ پر۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا وقت ہم لیتے ہیں ان احباب کے حوالے سے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ کبھی نماز پر غور کیجئے گا، کسی بڑے کے پاس ملنے کے لیے جانا ہو نا، آپ محلے کے 4-5 بندے اکٹھے کرتے ہیں، یار ہم نے اس کے پاس جانا ہے، پھر آپ ایک بندے کو آگے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یار تم نے بات کرنی ہے، متکلم تم ہو۔ جب ہم اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو ہم ایک امام صاحب کو آگے لگاتے ہیں کہ آئیں آپ ہماری اللہ سے ملاقات کروائیں۔ یہ اللہ سے ملاقاتیں کروانے والے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ذرا تھوڑی دیر مجھے آپ کی چاہیے، توجہ کریں گے آپ کو پتہ لگے گا یہ اہل قرآن کون لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ نے الرحمن کے ساتھ علم القرآن کا ذکر کیا۔ علم القرآن، اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت الرحمن ہے، اللہ کا نام لفظی اللہ، اس کے بعد سب سے بڑی صفت الرحمن۔ پوری سورہ رحمان میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی رحمتیں، سورج چاند اللہ نے بنائے، ہوائیں، سمندر کے بحری جہاز، جنت کے باغات، سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، ساری میری رحمتیں ہیں پر میری سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے۔ میری سب سے بڑی رحمت ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، قرآن سکھایا۔ اور یہاں پر نا قرآن نازل کرنے کا ذکر نہیں ہے، تعلیم کا ذکر ہے، علم القرآن۔ باقی جگہوں پر قرآن نازل کرنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ قرآن کو نازل کرنے والے ہیں۔ یہاں کہا ہم نے سکھایا ہے۔ تنزیل اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ تنزیل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی کتاب پکڑا دی، کہا ٹھیک ہے اس کو پڑھ لینا، اب اس کے اندر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، چند منٹوں کا کام ہے، آپ نے کتاب دی جاؤ جا کر پڑھ لو، اسے کہتے ہیں تنزیل۔ تعلیم میں یہ نہیں ہوتا، تعلیم میں ہوتا ہے آپ کتاب پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں، یہ ہوتی تعلیم۔ تعلیم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا استاد شاگرد کا تعلق بنتا ہے، شاگرد استاد کو سمجھتے ہیں، استاد شاگرد کو سمجھتے ہیں، پھر ایک لمبا وقت لگتا ہے تعلیم پر۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن سکھایا، سیکھنے والے میرے پیارے پیغمبر ذریعہ بنے جبرائیل علیہ السلام۔ کتنے سال لگے پیارے پیغمبر کو؟ 23 سال۔ 23 سال میں پیارے پیغمبر نے قرآن سیکھا، کبھی 5 آیات، کبھی 10 آیات، کبھی 1 سورت، کبھی 2 سورتیں، کرتے کرتے 23 سال لگے۔ اللہ سکھا رہا ہے، معلم حقیقی، معلم اول اللہ رب العالمین کی ذات، اور سب سے پہلے شاگرد قرآن کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میں نے نا پھر ذرا غور کیا، میں سیرت کا طالب علم ہوں، ہماری اس مسجد میں سیرت کی کلاس ہوتی ہے، اور کچھ تعلق ہمارا حفظ کے ساتھ بھی، حفظ پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق۔ میں نے غور کیا سیرت پر اور حفظ پر، حفظ کیسے کروایا جاتا ہے، اور سیرت میں اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کیسے سکھایا ہے۔ میں نے ذرا غور کیا، میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔
سب سے پہلے ہمارے ہاں بچہ جب داخل ہونے کے لیے جاتا ہے مدرسے میں تو والدین کو سب سے پہلی بات ان کے ذہن میں یہ ہوتی ہے، قاری صاحب یہ بچہ لے کر آئے ہیں، اس کا نا دل لگانا ہے، پہلے آپ اس کا مدرسے کے ساتھ دل لگ جائے، یہ متنفر نہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ ٹیچروں سے پڑھ کر آئے ہیں، خواتین سے پڑھ کر آئے ہیں، یہاں اچانک سے قاری صاحب نے مل جانا ہے، وہاں ممی ڈیڈی ماحول ہے، یہاں ذرا سختی والا ماحول ہے، تو یہاں نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے، وہاں کرسیوں پہ پڑھا انہوں نے، یہاں ٹائم دورانیہ زیادہ ہے، وہاں کم ہے۔ قاری صاحب اس کو نا ذرا پیار سے لے کر چلیے گا، ذرا محبت سے لے کر چلیے گا، دل اس کا لگ جائے، مطمئن ہو جائے۔ پیارے پیغمبر پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، 40 سال کے اللہ کے رسول غار حرا میں ابھی تک کبھی وحی کا تجربہ نہیں ہوا، پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا اقرا، پڑھیں، ما انا بقاری۔ حضور کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ جبرائیل کہتے ہیں پڑھیں، کہا میں نے نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، پھر جبرائیل نے نا بڑے پیار سے مجھے سینے سے لگایا، پیارے پیغمبر کو سینے سے لگایا، پھر چھوڑا، کہا اقرا، پڑھیں۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں نے نہیں پڑھنا۔ جبرائیل نے پھر سینے سے لگایا، کہا پھر چھوڑا، پھر کہا ما انا بقاری، نہیں پڑھنا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، جب 3 مرتبہ سینے سے لگا لیا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پیارے پیغمبر نے بھی پھر ساتھ ساتھ پڑھا۔ یہ پہلی وحی ہے، مانوس کیا اپنے ساتھ، استاد نے بچے کو، طالب علم کو اپنے ساتھ تعلق بنایا، مانوس کیا، ڈرنا نہیں، سہمنا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے، یہ پہلا دن تھا، اگلے دن اللہ کے رسول خود ہی غار حرا پہنچ گئے۔ آپ سیرت پڑھیں، اگلے دن جبرائیل نہیں آئے، پیارے پیغمبر خود ہی جبرائیل کو ملنے کے لیے چلے گئے، نہیں ملے، اگلے دن پھر چلے گئے، نہیں ملے، اگلے دن پھر چلے گئے، شوق پیدا ہوا، جبرائیل تو کیوں نہیں آتا، کب آئے گا؟ کئی مرتبہ پیارے پیغمبر نے جبرائیل سے کہا جبرائیل اتنے دن گزر گئے یار تو آیا نہیں ہمارے پاس۔ اسے کہتے ہیں مانوسیت، شوق پیدا کرنا، موٹیویٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبر کو شوق پیدا کیا، موٹیویٹ کیا۔ اب جب شوق پیدا ہو گیا تو شوق اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں، جبرائیل پڑھاتے ہیں، پیارے پیغمبر تیز تیز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کو مطالعہ کہا جاتا ہے کہ استاد شاگرد کو مطالعہ کرواتا ہے، پھر بچہ اس کو یاد کرتا ہے، شاگرد اسے یاد کرتا ہے۔ اب جبرائیل پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، اور شوق اتنا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، جلدی جلدی اسے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، جس بچے کو زیادہ شوق ہو نا، وہ 5 کی بجائے 10 لائنیں یاد کر کے آ جاتا ہے، 15 لائنیں یاد، استاد جی میرے کو سن لو میں یاد کر کے آیا۔ پھر استاد کیا کہتا ہے، نہیں بیٹا ایسے نہیں، جو ترتیب ہم نے لگائی ہے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، پیارے پیغمبر جلدی نہیں کرتے، شوق آپ کا اپنی جگہ پر، جیسے ہم پڑھاتے ہیں ویسے پڑھیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ حفظ نہیں ہوگا، میں بھول نہ جاؤں، تو میرے اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو حفظ کروانا، یہ میرا کام ہے، جو ترتیب میں نے لگائی ہے آپ اس ترتیب سے چلیں۔ ثم ان علینا بیان، یہ کام ہم نے کرنا ہے، یہ ضبط ہم نے آپ کو دینا ہے۔ بالکل اسی طرح استاد بھی یہی کہتے ہیں، بیٹا آپ اتنی لائنیں یاد کر سکتے ہیں اتنی کریں، جب ہم دیکھیں گے آپ زیادہ کر سکتے ہیں ہم زیادہ دے دیں گے آپ۔ یہ سبق ہے، سبق کی تیاری چل رہی ہے۔ اچھا پھر جب سبق بڑھتا ہے نا تو پھر ہمارے ہاں سبقی ہوتی ہے اور منزل ہوتی ہے، جو پچھلا پڑا ہوتا ہے وہ منزل بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بچے جو ہے نا منزل کا دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتا ہے، وہ پھر اس کو سناتا ہے، وہ اپنا اس کو سناتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں دور۔ پیارے پیغمبر کو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین دور کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ ہر رمضان 23 رمضان پیارے پیغمبر کی زندگی میں آئے، اس رمضان سے پہلے جتنا قرآن نازل ہو چکا، اللہ کے رسول اتنا قرآن جبرائیل کو سناتے، جبرائیل اتنا قرآن اللہ کے رسول کو سناتے، یہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے، اور آخری رمضان جب قرآن مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ قرآن سنایا اور 2 مرتبہ قرآن سنا۔ اسے ہم دور کہتے ہیں۔ یہ
یہ 23 سال کا عرصہ لگا اللہ کے رسول کو۔ اچھا ایک اور بڑی لطف کی بات ہے، ہمارے ہاں نا ہم طالب علم کو کہتے ہیں بیٹا ہمیں سبق سنانے سے پہلے آپ کسی طالب علم کو سبق سنائیں، اپنے کسی سینئر کو سبق سنائیں، اگر اس نے سبق پاس کر دیا تو آپ ہمارے پاس لے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک شاگرد ہے بڑے پیارے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاری قرآن ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دن بلایا، کہا ابی ان اللہ امرانی ان اقرأ علیک القرآن لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورہ بینہ۔ اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں اپنا سبق تجھے سناؤں، ابی میں اپنا سبق تجھے سناؤں۔ یہ نا کلاس میں بچے ہوتے ہیں، استاد محترم نے دائیں بٹھائے ہوتے ہیں، جس کو سبق سنانا ہے آپ نے بائیں بٹھائے ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب وہ طلبہ ہوتے ہیں جن کو استاد اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ کہا اے ابی مجھے اللہ نے کہا میں اپنا سبق تجھے سناؤں۔ کہا اللہ سمانی لکا، پیارے پیغمبر اللہ نے ابی بن کعب نام لیا میرا؟ کہا ہاں ہاں تیرا نام لیا۔ کہا قد ذکرت عند رب العالمین، کیا عرش پر میرا ذکر ہوا؟ پیارے پیغمبر رب العالمین کے پاس فرشتوں کے ہاں میرا نام لیا گیا؟ قال نعم، ہاں ہاں تیرا نام لیا گیا۔ فذرفت عیناہ، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور پیارے پیغمبر نے سورہ بینہ سنائی حضرت ابی بن کعب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم ہو رہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں تعلیم قرآن۔ پیارے پیغمبر نے 23 سال لگا کر اللہ سے قرآن سیکھا، اور مفسرین نے لکھا قیامت تک جتنے لوگ قرآن سیکھنے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے شاگرد ہوں گے، کیونکہ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر مثال سے بات سمجھنی ہے تو سمجھیے، آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں، روٹی تناول کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا بیگم صاحبہ آپ کا شکریہ آپ نے کھلایا، چکی والے نے آٹا دیا، کسان نے گندم لگائی، کسی نے اس کا نہیں کہا۔ کیوں؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں، یہ سارے اسباب ہیں۔ رازق میرا اللہ ہے۔ یہ استاد کا ہونا، مصحف کا ہونا، گیجٹس کا ہونا، سن کر قرآن یاد کر لینا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں۔ معلم حقیقی میرا اللہ ہے۔ اللہ نے کہا علم القرآن، قرآن کا استاد میں ہوں۔ اور جس طرح ایک استاد کے لیے اپنے شاگرد بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس۔ لوگوں سنو، میرے اللہ کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، پوتے نواسے نہیں، بیوی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، ماں باپ نہیں، خاندان نہیں، میرا اللہ احد ہے۔ لیکن یاد رکھنا کچھ میرے اللہ کے بھی خاص بندے ہیں، کچھ ہیں جو اہل اللہ ہیں، جو اہلین ہیں۔ صحابہ کہنے لگے من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اولاد اللہ کی ہے نہیں، خاندان اللہ کا ہے نہیں، پھر اللہ کے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے چونکہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو پڑھاتے ہیں، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اور استاد کی اگر آپ عزت کرتے ہیں نا تو پھر شاگرد کی بھی عزت، اگر آپ میرا اکرام کرتے ہیں نا تو پھر آپ میرے شاگرد کی بھی عزت کریں گے، اور اگر آپ میری عزت نہیں نہ کرتے تو میرے شاگرد کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ۔ لوگوں اگر تم اللہ کی عزت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے جلال کی عزت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اکرام حامل القرآن، اللہ کی عزت حاملین قرآن کی عزت میں ہے، قرآن والوں کی عزت میں ہے۔ یہ اللہ کے شاگرد ہیں، ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، شاگرد پر انگلی اٹھے گی، استاد پر انگلی اٹھے گی۔ اللہ رب العالمین کی عزت کرنا چاہتے ہو تو ان اہل قرآن کی عزت کرو۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم اللہ نے دی، باقی علوم بھی اللہ نے بنائے، لیکن سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم، سب سے اعلیٰ اللہ کی صفت الرحمن، اللہ کے دیے ہوئے علوم میں سب سے اعلیٰ علم قرآن۔ تیسری چیز خلق الانسان، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، واحد مخلوق ہے، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، واحد مخلوق ہے
جس کی تخلیق کے سارے پروسیجر کو میرے اللہ نے بیان کیا ہے، وگرنہ کسی مخلوق کے بارے میں نہیں کہا جن آگ سے بنا، فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے، بس بات ختم۔ انسان تجھے میں نے مٹی سے شروع کیا، میں نے تراب پکڑی، پہلے میں نے مٹی لی، پھر میں نے اس کو 3 گارا بنایا، اس میں میں نے پانی مکس کیا، گارا بنا کر اس کو رکھا، وہ 3 لازب بن گیا، اس کے اندر لیس پیدا ہو گئی، اس 3 لازب سے میں نے ایک پتلا بنایا، آدم کا مجسمہ بنایا، من صلصال من حماء مسنون، پھر جب وہ پتلا بن گیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، وہ زندہ ہو گیا، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، پھر میں نے اس کی بیوی بنائی، جوڑا بنایا، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ، پھر ان کی نسل کو میں نے ایک پانی کے قطرے سے جاری کر دیا، نطفے سے آگے نسل جاری ہو گئی، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، وہ نطفہ علقہ بنا، علقہ مضغہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، اس کے اندر پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کو میں نے ایک لباس پہنایا، جو سکن ہے یہ ہمارا لباس ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر میں نے جسم بنا کر 4 مہینے کے بچے کے اندر جب میں نے روح پھونکوائی تو ایک نئی ہی مخلوق میں نے بنا دی، ایک نیا ہی انسان میں نے پیدا کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، دیکھ تیرا اللہ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ، انسان تجھے میں نے خوبصورت بنایا۔ خالق الانسان، اللہ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت الرحمن، علوم میں سب سے اعلیٰ علم قرآن، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، کہا علمہ البیان، انسان خوبصورت تو تجھے میں نے بنایا ہی ہے، لیکن تیرے لیے میں نے ایک اور بھی صلاحیت رکھی ہے، وہ ہے بیان کی صلاحیت۔ تجھے میں نے بیان سکھایا، تو اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے، اپنے تجربات آگے ڈیلیور کرتا ہے، انسان ترقی کرتے ہیں۔ یہ جو بیان کی صلاحیت ہے نا، یہ واحد صلاحیت ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ دیکھنے میں انسان عقاب تیرے سے زیادہ دیکھتا ہے، سننے میں گھوڑے کے کان تیرے سے زیادہ ہے، قوت شامہ میں کتے کی سونگنے کی قوت تیرے سے زیادہ ہے، حجم میں ہاتھی تجھ سے زیادہ، طاقت میں شیر تجھ سے زیادہ، دوڑ میں چیتا تجھ سے زیادہ، نہ تیری طاقت، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں ہیں لیکن جانوروں میں بھی ہیں، لیکن ایک صلاحیت ہے جو تجھے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، وہ صفت بیان ہے۔ تیری ساری صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ صلاحیت بیان، میری صفات میں سب سے اعلیٰ صفت الرحمن، علوم میں سب سے اعلیٰ علم قرآن، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان، انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اعلیٰ صلاحیت بیان۔ اللہ جی کہنا کیا چاہتے ہیں، پیغام کیا ہے؟ کہا سنو پھر، انسان میری رحمت ہے، میں نے تجھے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور پھر میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے قرآن سکھایا، میں نے تجھے صلاحیت دی بیان کی، سب سے اعلیٰ مخلوق کو سب سے اعلیٰ صلاحیت دی، اپنی اس سب سے اعلیٰ صلاحیت کو میرے سب سے اعلیٰ علم قرآن کے لیے استعمال کر۔ یہ صفت بیان میں نے تجھے کمانے کے لیے نہیں دی، یہ سیاست کرنے کے لیے نہیں دی، اس بیان کو تعلیم قرآن کے لیے استعمال کر، اور جب تو تعلیم قرآن کے لیے استعمال کرے گا نا تو میں بڑوں بڑوں کو تیرے پیچھے کھڑا کر دوں گا، تجھے میں آگے لے آؤں گا۔ تو نے اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کیا ہوگا۔ آج آپ احباب یہاں اگر جمع ہیں تو اس صفت بیان کی وجہ سے جمع ہیں۔ ہم اس زبان کو کسی اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم اس صفت بیان کو قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی صفت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ توپ سے مچھر نہیں مارے، اس نے توپ سے مچھر نہیں مارے، یہ بے وقوفی ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ نے جو صفت بیان دی ہے، یہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اس تعلیم کو عام کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ساری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑ،
اللہ تعالیٰ یا اللہ تو ہمیں قرآن والا بنا دے یا قرآن والوں کے ساتھ جوڑ دے. یہ دو ہی کام ہیں، یا قرآن سے جڑ جائیں یا قرآن والوں سے جڑ جائیں. اور تیسرا کام نہ کیجئے گا، قرآن والوں کے مخالف نہ ہوئیے گا. قرآن والوں کے مخالف اجڑ جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی، اللہ اجاڑ دے گا، دنیا بھی ضائع ہو جائے گی، آخرت بھی ضائع ہو جائے گی. یا قرآن کے ساتھ جڑ جائیں یا قرآن والوں کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے. اللہ ہمارے چھوٹے بھائی قاری طلحہ مشتاق صاحب کو مزید اللہ عزتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. آج آپ سب احباب خوش ہیں، آپ کی آنکھوں میں مجھے خوشی نظر آ رہی ہے، لیکن جو خوشی مجھے مشتاق صاحب کے چہرے میں نظر آ رہی ہے، اللہ کی قسم وہ خوشی آپ کے چہرے میں نہیں ہے. جو مشتاق صاحب کی آنکھوں میں خوشی آپ کو نظر آئے گی. اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہم سب کی اولادوں کو صالح بنا دے، صالحین بنا دے. اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری اولادوں کو امام بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لیے امامت، واللہ میں کہتا ہوتا ہوں اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، انشاءاللہ دنیا ہم آپ سے زیادہ کما سکتے ہیں. بڑی صلاحیتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اگر اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں قرآن پہ لگ جائیں. اللہ نے آپ کو ذہین بچہ اگر دیا ہے قرآن پر لگ جائے. اللہ نے اگر آپ کو ذہانت دی ہے قرآن پر استعمال کر لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقیاں ہیں، آخرت میں بھی ترقیاں ہیں. ہمارے بھائی کے لیے خصوصی دعا بھی کریں، اللہ رب العالمین نے ان کو استقامت عطا فرمائے. اب ماشاءاللہ یہ آپ کی اس مسجد کے مستقل مدرس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمتیں لے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.